جی ہاں، یہ وسط ہندوستان کا وہ عظیم الشان شہر برہانپور ہے جس کی تاریخی عمارتیں، مساجد اور بڑے بڑے اولیاء کرام کے مقابر اس کے عظیم الشان ماضی کی داستان بیان کر رہے ہیں۔ اس مقدس شہر کی فضا میں روحانیت کی وہ چاشنی ہے کہ شاہان وقت کے ساتھ ساتھ اولیاء و اقطاب نے بھی اسے اپنا مسکن بنانا منظور کیا، اور کیوں نہ ہو جبکہ اسے سلسلہ چشت کے مشہور و معروف بزرگ خواجہ برہان الدین غریب رحمت اللہ علیہ کے نام نامی سے منسوب کیا گیا ہے۔ تاریخی اعتبار سے جہاں اس شہر کو آصف جاہی، عادل شاہی اور مغلیہ سلاطین نے اپنے حکومت میں مرکزی حیثیت دی، وہیں روحانیت اور دینی اعتبار سے بھی اسے کافی اہمیت حاصل ہے۔ اس شہر تک پہنچنے کے لیے ممبئی سے بذریعہ ریل تقریباً 500 کلومیٹر کی مسافت طے کرنی ہوتی ہے، اور دارالحکومت دہلی سے بذریعہ ریل 1000 کلومیٹر کی مسافت طے کرنی ہوتی ہے، جو کہ آسانی سے بغیر کسی جگہ ریل تبدیل کیے پوری ہو سکتی ہے۔ ایک طرف تو یہ شہر ان لمحات کا گواہ ہے جب شاہجہاں کی محبوب بیگم ممتاز محل نے اپنی زندگی کی آخری سانس لی تھی، اور تقریباً 6 ماہ کے طویل عرصے تک بیگم کے جسد خاکی کو اس سرزمین برہانپور میں عارضی طور پر رکھا گیا تھا۔ دوسری طرف اس عظیم الشان دور سے گزرا ہے جب فقہ حنفی کی مشہور و معروف کتاب فتاوی عالمگیری اسی شہر میں حضرت برہان الدین رازِ الہ علیہ رحمہ کے احاطے میں تصنیف کی جا رہی تھی، جس میں تقریباً 400 علماء کرام کی خدمت حاصل کی گئی تھی۔ اس شہر مقدس کو طریقت کے تقریباً ہر سلسلے نے سیراب کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دہلی کے بعد صرف یہاں پر 4 اقطاب موجود ہیں، جس میں خصوصیت کے ساتھ حضور سیدی شاہ بہاؤالدین واجن علیہ رحمہ، حضور سیدی نائب رسول علیہ رحمہ، محدث کبیر حضور سیدی شاہ عیسیٰ جند اللہ قادری علیہ رحمہ، اور سرکار برہانپور حضور سیدی شاہ نظام الدین عرف شاہ بھکاری علیہ رحمہ کے اسماء گرامی ہیں۔ اس کے علاوہ صوبہ سندھ سے آئے ہوئے سینکڑوں اولیاء اللہ نے بھی اس سرزمین کو اپنا مسکن بنایا۔ سب سے پہلے ہم آپ کو سرکار برہانپور حضور سیدی شاہ نظام الدین عرف شاہ بھکاری علیہ رحمہ کی بارگاہ کی زیارت کرواتے ہیں۔ آپ سلسلہ چشت سے تعلق رکھتے ہیں۔ حضور شیخ نظام الدین عرف حضرت شاہ بھکاری
رضی اللہ عنہ کی پیدائش 836 ہجری میں سلسلہ چشتیہ کے مشہور و معروف بزرگ حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رضی اللہ عنہ کے خاندان میں انہی کے آبائی شہر پاک پٹن میں ہوئی۔ آپ کا سلسلہ نسب 5 واسطوں سے حضرت خواجہ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ پر ختم ہوتا ہے۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ آپ 12 سال کے طویل عرصے تک اپنی والدہ کے بطن مبارک میں رہے۔ جب آپ 40 دن کے تھے تب آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا۔ 4 برس کی عمر میں پاک پٹن میں ہی علوم دینیہ و دنیاوی حصول کے لیے مدرسے میں داخل ہو گئے۔ 14 برس کی عمر میں تمام علوموں سے فراغت حاصل کر ریاضت و مجاہدے میں لگ گئے۔ کچھ عرصے بعد خواب میں حضرت شیخ فرید الدین گنج شکر علیہ رحمہ نے آپ کے سر پر اپنی کلہائے مبارک پہنائی اور فرمایا، اے نظام الدین، حق تعالیٰ نے تم کو حسقائے عنایت فرمایا ہے اور حکم ہوا ہے کہ حرمین شریفین کا طواف کرو۔ جب حضرت شاہ بھکاری بیدار ہوئے تو اپنے سر پر کلہائے مبارک پائی۔ اسی وقت والد کی خدمت میں پہنچے اور حال بیان کیا۔ حضرت شاہ جوسی یعنی شیخ یوسف سمجھ گئے کہ مولا نے میرے فرزند نظام الدین کو چن لیا ہے۔ آپ نے کعبہ شریف روانہ ہوتے وقت اپنے فرزند کو حسقائے خلافت عطا فرمایا اور خود پاک پٹن سے روانہ ہو کر اسیر گڑھ آ گئے اور مستقل سکونت اختیار کر لی۔ حضرت شاہ بھکاری کے ساتھ حضرت شیخ بھکن، شیخ سونا، شیخ حمید الدین و شیخ محمود بھی تھے۔ سفر عرب اعظم و حبشہ کے دوران ہی آپ کی اہلیہ کا مدینہ منورہ میں انتقال ہو گیا۔ اسی دوران آپ نے شیخ حمید الدین کو اپنا خلیفہ و جانشین مقرر فرمایا۔ آپ نے 5 حج فرمائے اور حرمین شریفین سے ہندوستان آئے اور سیروں سیاحت کرتے ہوئے برہانپور تشریف لائے اور اتاولی ندی کے کنارے قیام فرمایا۔ آپ کے قیام کے 3 روز بعد والی برہانپور اینا عادل شاہ کو آپ کی آمد کی خبر ہوئی تو خدمت اقدس میں حاضر ہوا اور چند گاؤں بطور نظر پیش کیا۔ شیخ حمید الدین نے کہا، یہ بادشاہ ہمیں تمہیں دنیا یعنی دنیا کی لالچ میں مبتلا کرنا چاہتا ہے، ہمیں یہاں سے نکل جانا چاہیے۔ آپ اپنے ساتھیوں کے ہمراہ روانہ ہو گئے، لیکن موزہ راور سے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت عظمیٰ پر واپس برہانپور تشریف لے آئے اور والی برہانپور اینا عادل شاہ کو بھی داخل سلسلہ فرما لیا۔ یہ جو آپ کا گنبد مبارک ہے اس وقت ویران تھا اور درندوں کا مسکن تھا۔ آپ کے حکم سے سبھی درندے وہاں سے رخصت ہو گئے۔ پھر آپ نے حجرہ تیار کروا کر رات دن عبادت الہی میں مشروف ہو گئے۔ مجاہدے کا یہ عالم تھا کہ آپ اپنے ساتھ ایک چھوٹا سا برتن سیاہ بچھوؤں سے بھرا ہوا ہمیشہ رکھا کرتے۔ جب نیند کا غلبہ ہوتا تو اس میں ہاتھ ڈال دیتے، بچھوؤں کے کاٹنے سے نیند کا خمار دور ہو جاتا اور آپ یاد الہی میں مشغول رہتے۔ آپ نے اپنی تمام عمر میں صرف 1.25 سیر جو تناول فرمایا وہ بھی
नाए और बकाइन के शीरे में गूंद कर आप खुद छोटी सी टिकिया बनाते या शाह हमीदुद्दीन के हाथ पकवाते। आपके वजू के लिए हमेशा ताप्ती नदी से पानी लाया जाता था। एक दिन आपने अपना असा मुबारक उतावली की जमीन पर मारा, वहां से चश्मा जारी हो गया जो आज तक जारी है। एक मर्तबा एक साधु सैर करता हुआ हजरत की बारगाह में पहुंचा और आपकी जाहिरी हालत देखकर एक नारियल जो कि अक्सीर था आपकी नजर किया और चला गया। तवील अरसे बाद भी वापस आया तो आपका वही हाल देखा। कहा, अक्सीर से कोई फायदा नहीं उठा सके तो वो नारियल मुझे दे दो, मैं बहुत सी दौलत बनाकर आपको देता हूँ। आपने फरमाया, वो कूड़ा कचरा हमने उतावली नदी में डाल दिया है, जाकर निकाल ला। साधु ने जाकर देखा तो नदी में इस तरह के सैकड़ों नारियल अक्सीर से बड़े पड़े थे। इस करामात से साधु की अकल हैरत रह गई। आखिर मोतक़िद होकर मुसलमान हो गया। यह मज़ार पाक उसी साधु जो अब काका पीर अल मारूफ अब्दुल्ला शाह का है, जो हजरत शाह के कदमों में मौजूद है। आज भी हजरत का उर्स मुबारक ईद मिलादुन नबी के मौके पर मुनक़िद होता है और मगरिब की नमाज में हजारों का मजमा उतावली नदी में नमाज अदा करता है, जिसका मंजर निहायत ही रूह पुरवर होता है। आज भी हजरत के फैज़ व करम का चश्मा आशिकाने औलिया को सैराब कर रहा है। ए बेटे, फकीरों की इनायतों से रूह गर्दानी मत करो, इसलिए कि फकीरों के दरवाजे से नवाजिशें होती हैं। जब दुश्मनों का जुल्म हो तो फकीरों के आस्थानों पर हाजिरी दो, इसलिए कि फकीरों के आस्थानों से मुरादे पाओगे। यही हजरत का कौल है। सरजमीन बुरहानपुर में एक और चश्मा जुदो समा हजरत शाह बहाउद्दीन उर्फ हजरत शाह बाज़न के आस्थाने से भी रवां दवा है। हजरत का विलादत बा शहादत 790 हिजरी में बमुकाम अहमदाबाद में हुई। हजरत का सिलसिला नसब अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हो के भाई हजरत ज़ैद बिन खिताब पर ख़त्म होता है। आप मुख्तलिफ मकामात का सफ़र तय करते हुए बुरहानपुर तशरीफ़ लाए और महकुम पीर हजरत शेख रहमतुल्लाह अलैह रहमा के यहीं मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार कर ली। आप साहिब कश्फ व करामात बुजुर्ग हैं। एक रोज बादशाह अपने मुसाहिबिन के साथ हजरत की खिदमत आया और ख्याल किया कि हजरत कुछ ताम खिलाए तो उन्हें साहिब कश्फ मान लो। बादशाह के आने पर आपने कुरान शरीफ का जुज़दान बुलवाया तो उसमें 2 गरम रोटी और ताज़ा हलवा बरामद हुआ। सबने खूब सेर होकर खाया। फिर आपने आहिस्ता से बादशाह के कान में कहा, आइंदा इम्तिहान ना करना और ना ही ऐसी बात करना चाहिए। बादशाह शर्मिंदा हो गया। आप आलिम व फाजिल और इल्म फ़क़ा व हदीस में कामिल थे। आपकी एक तसनीफ़ ख़ज़ाना-ए रहमत भी है, जिसको आपने अपने पीर हज़रत शेख रहमतुल्लाह के नाम से मंसूब की है, जिसमें अपने पीर के अक़बाल व मशाइख के मुनक़िब बयान किए हैं। इसके अलावा एक दीवान भी लिखा है जो उर्दू में है। आपने हिंदी के सैकड़ों दोहे भी लिखे हैं। आपने फरमाया, शरीयत मिस्ल कश्ती, तरीक़त मिस्ल मुल्लाह, मारिफत बादवान और हकीकत मिस्ल दरिया के हैं। पहले कश्ती को इस्तेवार करो, फिर सवार हो जाओ। पीर तरीक़त का हाथ पकड़ो और
بادوان معرفت کو اٹھاؤ اور دریائے حقیقت میں چلو، جب تک کشتی شریعت ملاح طریقت و بادوان معرفت یہ تینوں چیزیں حاصل نہ ہوں، کشتی میں سوار نہ ہو، ورنہ دریائے حقیقت کو نہ پاؤ گے۔ آپ 14 ذی-قعدہ 912 ہجری کو وصال فرما گئے۔ یہ پروقار آستان عالیہ جو اپنی سادگی میں بے پناہ روحانیت لیے ہوئے ہیں، حضرت شاہ بیکاری کے خلیفہ اور مشہور مجذوب بزرگ حضرت شاہ منصور قدس سرا کا ہے۔ آپ عالم شباب میں صاحب دولت اور عاقل و دانا تھے۔ عالم جذب طاری ہونے پر ترک دنیا کر دیا۔ ایک مرتبہ حضرت شاہ بیکاری علیہ رحمہ عالم جذب میں وضو فرما رہے تھے۔ حضرت شاہ منصور پانی ڈال رہے تھے۔ وضو کا پانی ایک برتن میں گر رہا تھا۔ بحسن اعتقاد حضرت شاہ منصور نے وہ پانی پی لیا۔ پھر آپ کو اپنے آپ کا بھی ہوش نہ رہا۔ بعض دفعہ کپڑے پھاڑ کر برہنہ ہو جاتے، اس لیے حضرت شاہ بیکاری نے 2 صاحب سمجھ خادمین آپ کے ہمراہ کر دیے تھے تاکہ وہ ان کی ستر عورت، طہارت اور اوقات نماز کا خیال رکھیں۔ زندگی کا زیادہ تر وقت حالت جذب میں ہی گزرا۔ آپ کی وفات 26 ربیع الثانی 958 ہجری میں ہوئی۔ آپ کا یہ گنبد والی برہانپور عادل شاہ بن مبارک شاہ نے بنوایا تھا۔ یہ بارگاہ مقدس اس شہزادہ رسول کی ہے جنہیں نائب رسول کا لقب خود بارگاہ رسول علیہ السلام سے ملا۔ آپ کی ولادت 943 ہجری میں احمد آباد میں ہوئی۔ آپ کا نام محمد آور ہے۔ آپ کا واسطہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ سے ملا اور آپ کو خلافت و اجازت 3 بزرگوں سے حاصل ہے۔ آپ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بے حد محبت فرماتے تھے۔ ربیع الاول کی 1 سے 12 تاریخ تک ہر روز محفل میلاد منعقد فرماتے اور جو کچھ پاس ہوتا وہ سب خرچ فرماتے اور جو بچ جاتا اسے مدینہ منورہ حضور پاک علیہ السلام کے روزے کے اخراجات کے لیے بھجوا دیتے تھے۔ آپ اپنے وقت کے قطب ہیں، سنت نبی کے بے حد پابند، ہر شب جمعہ کو قبروں کی زیارت کرتے۔ آپ کا وصال پیر کے دن 1 رمضان کو 1029 ہجری میں ہوا۔